جو تورات صحیح سے پڑھا اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی کون ہے، کیسے ہوں گے۔ نہیں نہ نماز نہیں پڑھے گے تو برباد ہو جائیں گے حضرت، ہم نہ غوث پاک ہی بچا لیں گے حضرت۔ ہندوستان کا بادشاہ بنا ہے، اس میں اللہ کا ارادہ ہے۔ امریکہ کا بے وقوف جو بادشاہ بنا ہے اس میں اللہ کا ارادہ ہے۔ اب آپ کو سوال آئے گا کہ یہ گدھوں کو کیوں اللہ تبارک و تعالی بادشاہ بنا دیا؟ اس کا جواب ہے تفسیر میں۔ ہتھوڑا اٹھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے ایک پتھر پر لگاتے ہیں، یہاں ایسا لگتا ہے کہ چنگاری ایسی برستی ہے کہ وہاں کی جگہ روشن ہو جاتی ہے۔ مار کر حضور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ وہ مسجد کا سیکریٹری ہوں میں متولی ہوں، میں وہ مدرسے کا پرنسپل ہوں، میں وہ وٹا چھیلالر ہوں، ہو یہ کرسیاں بڑے مزے کے کرسیاں۔ سورہ آل عمران کی 22ویں آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو عالم، تورات کے عالم، انجیل کے عالم، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے حق کو چھپایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں جان کر بھی حضور سے بحث کرنے کے لیے آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا، سب کچھ حضور سمجھا دیے، پھر دین کی طرف بلائے، دین کی طرف نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا اور اللہ والے علماء کو قتل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ بھی عبادت کیے ہوں گے نا، یہودی نصارہ۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ سب گندے کام کر کر جتنے بھی ان کی نیکیاں بھی ہوئی ہیں وہ دنیا میں بھی بیکار گئیں اور آخرت میں بھی بیکار گئیں۔ نبی کی دشمنی رکھنے والے کی ساری نیکیاں دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، آخرت میں بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ فبشرہم، اے حبیب، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، قیامت میں ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتاب، جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی یہودیوں کو اللہ نے کتاب کا ایک حصہ دیا۔ کتاب کا ایک حصہ، اس کا معنی کیا؟ ایک معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لائے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر لی، غصے میں تھے، تختیاں نیچے ڈال دیے، اس میں سے چند تختیاں چلی گئیں اللہ کی مرضی سے، اور جو باقی رہا ایک حصہ ملا۔ اور دوسرا معنی کیا؟ تورات اللہ کی کتاب میں کا ایک حصہ ہے نا، اللہ کی کتابوں میں سے انجیل ایک حصہ ہے نا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ساری کتابیں آ گئیں۔ اللہ نے جو کچھ انسانیت کو دینا بھیجا وہ ساری باتیں قرآن میں آ گئیں۔ تورات میں انجیل کی باتیں نہیں ہیں، تورات میں آنے والی کتاب قرآن کی باتیں نہیں ہیں، تو اللہ کی جو کتاب ہے اس میں کا ایک حصہ ہے تورات، اس میں کا ایک حصہ ہے انجیل، اور ساری کتابوں کا مجموعہ ہے قرآن مجید۔ تو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، تورات ملی، تورات پڑھے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ تورات پڑھ لیے، جو تورات صحیح سے پڑھا اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی کون ہے، کیسے ہوں گے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ آخری کتاب کون سی ہے۔ جو تورات کا ایکسپرٹ ہے وہ جان لے گا کہ حضور ہی نبی ہیں، جانے، اور وہ مان لے گا کہ قرآن ہی اللہ کی آخری کتاب ہے، مانے۔ بہت سے یہودی عالم مسلمان ہوئے، تو جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، کہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں کی ایک جماعت پلٹ جاتی ہے، وہم معرضون، روح گردانی، منہ پھیرتے ہوئے۔
پلٹ جانا منہ پھیرنا، پلٹنا چلے جانا، منہ پھیرنا، مجھے نہیں چاہیے بول کر چلے جانا، ایسا کیے آج تک کر رہے ہیں۔ ایک دو واقعے مفسرین لکھتے ہیں کہ دو لوگ آئے، نعیم بن عمرو اور حارث بن زید، آ کر حضور سے پوچھے الا ای دین انت یا محمد، یہ دو یہودیوں کے عالم آئے اور آ کر پوچھے یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سے دین پر ہیں؟ حضور نے کہا انی علی ملت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، جو وہی چل رہا ہے۔ فقالا، ان دونوں نے کہا فإن ابراہیم کان یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ یہودی تو بعد میں آئے، کیسا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو جائیں گے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کہا ہلموا الی التوراۃ، دیکھو حضور کتنے سچے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تورات لے کر آؤ، تم جو مسجد میں تمہارے رکھے ہو تورات، وہ تورات لے کر آؤ، ہلموا الی التوراۃ فہی بیننا و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان تورات فیصلہ کرے گی۔ فابیا، نہیں نہیں نہیں، لانے نہیں سکتے، وہ کیا ہے ادھر کیا ہے بول کے نکل گئے۔ اللہ نے آیت اتاری، تم کو ایک کتاب ملی، اور اس سبب نزول سے مراد کیا ہے کہ وہ کتاب کا مطلب تورات کی طرف بلائے گئے، تو لوگ معلوم تورات پڑھے تو کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے زنا کیا۔ غیر شادی شدہ حکم تورات میں بھی وہی ہے، قرآن میں بھی وہی ہے۔ غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت زنا کیے تو سزا کیا ہے؟ اگر حکومت اسلامی حکومت ہے، 100 کوڑے سب کے سامنے مارنا۔ اگر یہ گناہ کرنے والا شادی شدہ ہے، مرد یا عورت، 100 کوڑے مار کر پتھر سے مار دینا۔ تو یہ جو غلطی کیے شادی شدہ تھے اور یہ لوگ مالدار تھے، ریسورسفل، پاورفل لوگ تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ تورات کا اگر حکم لائیں تو پتھر سے مارنا پڑے گا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی نرم حکم رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تورات میں الگ ہے۔ حضور نے کہا تورات لے کر آؤ، تورات لا کر رکھی گئی۔ حضور نے کہا کھولو وہ آیت، وہ سورہ جس میں زنا کے بارے میں ہے، سورہ کھول دیا گیا۔ تو ان کا جو ایک عالم تھا، وہ کیا کیا، جہاں پر یہ حکم لکھا ہوا ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ کر دوسری چیزیں پڑھ رہا ہے۔ حضور نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹائے تو جہاں اللہ، اب حضور کے علم کے بارے میں اب کیا بولیں گے، زیادہ بات نہیں کرو حضور کے علم کے بارے میں، ہماری عقلیں کہاں ہیں؟ تورات کون سی زبان میں لکھ کر ہے؟ وہ الگ زبان ہے، عبرانی زبان میں ہے، عربی بھی نہیں ہے۔ کتاب میں حضور کہہ رہے ہیں ہاتھ ہٹاؤ، یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ہاتھ نہیں ہٹایا، ادھر ادھر کی بات کر کے نکل گیا۔ تو ایسا کر چکے تھے لوگ، تو حضور نے کہا تورات لے کر آؤ۔ ایسے 2-3 مرتبہ واقعے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، اور جب وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، ایک معنی کیا تورات کی طرف، ایک معنی کیا اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ فیصلہ سنائے، وہ کتاب فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، ان میں کا ایک گروپ پلٹ کر چلا جاتا ہے منہ پھیرتے ہوئے۔ یہ ہمت کہاں سے آئی ان لوگوں کو؟ ابو جہل کیا، ابو جہل کو آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ اب ہمارے ابو جہل کر رہے ہیں، ان کو آخرت پر ایمان نہیں، لیکن تورات کے عالم جو ہیں ان کو معلوم نہ، عالم تورات کا جاہل نہیں، تورات کا عالم، اور تورات کے جو عالم نہیں ہیں ان کو کیا نشہ چڑھا ہوا ہے؟ گروپزم کا، انہوں ہمارے عالم صاحب انہوں جو بولے وہ صحیح، ایسا نہیں کرنا۔ ہمیشہ اپنے کتنے بھی بڑے عالم ہوں، سچ پر ہیں کیا، ایک نگاہ رکھنا۔ جب ایک نگاہ رکھیں گے
خود بخود جو فراڈ لوگ ہیں ہٹ جائیں گے. پبلک جب الرٹ ہو جائے گی فراڈ لوگ ہٹ جائیں گے. تو ان لوگوں کو کیا، ان کو معلوم نہ آخرت ہے معلوم، پھر یہ اتنی بڑی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ نیچے آیت آ رہی ہے ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی الا مگر ایام معدودات، چند گنتی کے دن. یعنی چند لوگوں نے کہا 7 دن، کیا گناہ کر لیے تو بھی کتنے دن عذاب جہنم سے؟ 7 دن یا 40 دن. وہ 7 دن 40 دن جہنم برداشت کر لیں گے، دنیا نہیں چھوڑیں گے. الف لام میم میں سن کر آئے ہم سورہ بقرہ میں، اللہ نے پوچھا وہاں پر قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ لیا ہے کہ 7 دن ہی جلائے گا، 40 دن ہی جلائے گا؟ یہ جو کام ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہم بھی کہتے ہیں کہ مومن کتنا بھی بڑا گناہ کر لے ایک نہ ایک دن جنت کو جائے گا. ہم نے 7 دن 40 دن نہیں کہا. مومن بھی خدا نہ خواستہ مومن گنہگار مرا، توبہ نہیں کیا، حضور کی شفاعت سے محروم ہو گیا، یعنی جہنم میں جانے سے بچا لیتے ہیں نا، اس شفاعت سے محروم ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. اور ان کا عذاب، ان کو کیا، جب ان کے ایک نہ ایک دن اللہ ان کو نکالے گا جہنم سے. جب وہ لوگ جہنم سے نکلیں گے تو کیسے ہوں گے؟ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے. تیار ہیں کیا ہونے کے لیے؟ تیار ہیں؟ اجلنے کے لیے تیار ہیں؟ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے اور ان کو نکال کر نہر حیات میں ڈالا جائے گا. ایک ندی ہے، اس ندی میں جب ڈالا جائے گا تو وہ لوگ چمکیں گے، پھر پہلے جیسے ہو جائیں گے. اب یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا جہنمیون، جہنمی یعنی جہنم سے نکل کر جنت کو آنے والے. ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ 7 دن 40 دن کا حساب کہاں سے آیا؟ اور دوسری بات، نبی کو قتل کرنے والا کافر، قتل تو دور کی بات، نبی کی ادنا توہین، نبی کی لٹل انسلٹ کرنے والا بھی دین سے باہر کافر ہو جاتا ہے. تو تم نے انسلٹ ہی نہیں کی، نبیوں کو قتل کیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو تو تم تو کافر مرو گے. کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. لیکن یہ ایک چیز جو بنا لیے لوگ، اللہ کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، ان کے دین میں انہیں دھوکہ دی. کیا چیز دھوکہ دی؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو جھوٹی باتیں انہوں نے بکی اللہ کے دین میں، یہ جھوٹی باتوں نے ان کو گمراہ کیا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اندر سے ضمیر پکارتا نہیں غلطی کرتے وقت، یہ ضمیر ہی ہم کو توبہ کرنے رکھتا ہے. جسے کہتے ہیں نفس لوامہ، اندر سے کہتا رہتا ہے کرے سو برابر نہیں، کرے سو برابر نہیں. بڑے سے بڑا گنہگار کو بھی اندر سے ایک پکار آتی رہتی ہے، میں جو کر رہا ہوں میری بربادی ہے، میں مرا تو جہنم کو جاؤں گا، توبہ نہیں کر رہا ہوں، میں رسک لے رہا ہوں میں. ایک لیول کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان اس کو سننا نہیں چاہتا تو اپنے ضمیر کو دھوکہ دے دیتا. اللہ بچائے. آپ ویسی مجلسوں میں نہیں بیٹھے ہیں، ویسی مجلسوں میں سنا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا برابر، وظیفے مانگ رہا تھا، وظیفہ دو حضرت، کیا تبھی وظیفہ دو. میں یہی وظیفہ میرے طرف سے کہتا ہوں، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ مانگو، انشاءاللہ اللہ دے دے گا. مجھے اس طریقے سے اللہ دے رہا ہے. نہیں حضرت وہ کچھ ہوتا نہیں حضرت، 5 وقت کی نماز. اب تم نہ کون سا وظیفہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں نہ نماز نہیں پڑھے گے تو برباد ہو جائیں گے. حضرت ہم نہ غوث پاک ہی بچا لیں گے. حضرت غوث پاک، بے نمازی کی اتنی نفرت تھی آپ کے دل میں، کتابیں پڑھیے آپ کی،
بے نمازی سے نفرت کرتے تھے غوث پاک. قتل کر دیں گے سامنے رہا تو ان کے سامنے. اور کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ غوث پاک ہم کو بچا لیں گے، یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی بچا لیں گے. بچائیں گے کس کو؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید ڈر نہیں، اللہ میرا رب ہے. کسے کہہ رہے ہیں؟ ان کے مرید کو کہہ رہے ہیں. ہمارے پیر صاحب کا مرید نماز نہیں چھوڑتا، ان کا مرید کیسا رہے گا؟ ان کا مرید اتنا نیک، اتنا اللہ سے ڈرنے والا کہ اللہ کے ڈر سے مر جائے گا. اتنا ڈر رہا ہے، نمازیں پڑھ کر بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، روزے رکھ کر بھی اللہ سے ڈر رہا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں مریدی لا تخف، میرے مرید تو مت ڈر. بے نمازی نٹ بٹ ڈر بولے، سود کو لے کر کھانے والے نکو ڈرو بولے. مریدی لا تخف جب ان کے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں، جب تم میرے اسٹوڈنٹ بن گئے، میں نے جو تم کو کہا وہ سب تم کر لیے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا رب ہے. تو یہ جو باتیں، کتنے لوگ ہیں ایسے، آپ تھوڑا سوسائٹی میں جا کر دیکھیں، کیا کیا جھوٹی باتیں بنا کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. تو یہ جو ضمیر اندر سے پکارتا ہے ہم بھی گناہ، بڑے گناہ کرتے ہم جو بھی ہو. مومن کی شان کیا؟ غلطی ہو گئی میرے سے. یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو پرفیکٹ، میچ برابر. اب اور گناہ بھی چھپ کو نہیں کریں گے، اوپن کریں گے. گناہ کھلے عام کریں گے اور کہیں گے میں پرفیکٹ. اب تم سے کہا جائے کہ گناہ ہے، وہ پورا گناہ نہیں. برقع پہننا ضروری نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں. کیوں یہ لوگ نہیں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اگر ہے یہ سب غلطی ہے مان لیے تو ضمیر اندر سے گالی دے گا نا. وہ ضمیر کی گالی نہیں سننا چاہتے، وہ بھی ایک حد تک ہی دے گا، اس کے بعد وہ بھی خاموش بیٹھ جائے گا. شروع میں جب گناہ کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر رونا آتا. جب انسان بے باک ہو جاتا، بڑی سے بڑی غلطی ہوتی رہتی، اس کا ضمیر کی، اب ضمیر پکارتا ہے، وہ ضمیر کی آواز اس کے کان تک نہیں آتی. مطلب کیا؟ بربادی کے قریب ہو گئے، دل پر مہر رکھنے کا وقت آ گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اللہ بچائے. تو یہ جو ان لوگوں نے بنا لیا تھا کہ ہم کو 7 دن عذاب آئے گا یا ہم کو 40 دن عذاب آئے گا، یہ چیز ان کو دھوکہ دی. اتنے بڑے بڑے گناہ، ہم یہودی ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہم کو 7 دن جہنم میں رکھا جائے گا. بے وقوف، 7 دن بھی برداشت کرنا مشکل ہے نا. آگ میں ہوتا کیا ہے؟ آگ میں انسان جلے گا، مرے گا نہیں، نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. آگ میں جلنے کے بعد اس کی چمڑی پھر سے نہیں آئے گی، پھر جڑے گی، پھر نہیں آئے گی، پھر جلے گی. ایک لمحہ، ایک 5 منٹ آگ میں نہیں رہ سکتے. اور تم کو کس نے کہا 7 دن؟ تم تو کافر ہو گئے نبیوں کی توہین کر کے، نبیوں کو قتل کر کے. اب اللہ کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیسے ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن، لا ریب فیہ، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن. وَوُفِّيَتْ، اور پورے کا پورا دی جائے گی، کل نفس، ہر جان، ما کسبت، جو کمائے وہ پورے کا پورا ملنے والا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ کیے سب رجسٹر ہو رہا ہے، سب رجسٹر ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. جو ہے شیطان کے دھوکے میں، شیطان کے جالے میں پھنس گئے ہیں، شیطان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی راہ میں نکل گئے ہیں. اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. یہ جو یہی اگر مومن ہے اور گناہ کر رہے ہیں، نہیں ہے اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، جو جا رہے ہیں شیطان نے کھینچ لیا ہے، کب بڑا اٹھا کر پھینکے گا معلوم نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے سب کہنے کے بعد کیسا رہے گا وہ دن جب ان سب کو جمع کیا جائے گا. وہ وفیت، ہر نفس پورے کا پورا جو کیے وہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ کچھ ظلم نہیں کیے جائیں گے، جو کیے اس کی سزا ملے گی. قل، اے حبیب تم کہو، اللہم مالک الملک. اللہم کا معنی کیا؟ اے اللہ. کب بھولیں گے؟
چائے پیتے پیتے وہیں پہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہم کا معنی کیا؟ اے اللہ۔ حضور کے کو اللہ کہہ رہا ہے قل، بڑی آیت ہے، دعا کیجئے، میں تھکا ہوا ہوں، اللہ کرے کہ یہ آیت کا جو اصل ہے، روحانیت ہے، وہ منہ سے نکلے۔ قل، اے حبیب تم کہو، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کا مالک۔ بادشاہت کس؟ میں موبائل کا مالک، وہ سلمان وہ اس کے سٹینڈ کے مالک، کوئی اس گھر کا مالک۔ بادشاہت جو ہے، یہ بادشاہت کا مالک تو ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ تؤتی کا مطلب کیا ہے؟ تو دیتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء تو جسے چاہے دیتا ہے، اسے بادشاہت ملتی ہے۔ کوئی مائی کا لال اللہ کی مرضی کے بغیر بادشاہ نہیں بنتا۔ ہندوستان کا جو بادشاہ، مرضی نہیں، اللہ کے ارادہ، ہندوستان کا بادشاہ بنا ہے، اس میں اللہ کا ارادہ ہے۔ امریکہ کا بے وقوف جو بادشاہ بنا ہے، اس میں اللہ کا ارادہ ہے۔ اب آپ کو سوال آئے گا کہ یہ گدھوں کو کیوں اللہ تبارک و تعالی بادشاہ بنا دیا؟ اس کا جواب ہے تفسیر میں۔ تو جسے چاہتا ہے، چاہتا بولے کہ تو پیار کرتا نہیں، چاہنا بولے کہ تو جس کا ارادہ کرتا ہے۔ یارے نی ناڈگنرانو அவனை நீ ஆட்சியை அவனை அவனுக்கு அவனுக்கு நீ ஆட்சியை தருகின்றாய்। யாரை நீ நாடுகின்றானோ அவனுக்கு நீ ஆட்சியை தருகின்றாய்۔ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، نزع ينزع بولے تو چھین لینا، زور سے چھین لینا، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ لمحے کے لیے اس میں مجھے شک نہیں ہے، لمحے کے لیے شک، بڑی بات ہے یہ ایمان، بڑی بات ہے۔ پھر ہم سے غلطی کیوں ہو جاتی؟ تیری رحمت نے ہم کو دھوکہ دے دیا مولا۔ تو جو ہمیں پکڑے بغیر چھوڑا ہے نا، ہر غلطی پہ اگر تو پکڑ لیتا، یہ بھی بولنا نہیں ایسا، سب مان کر بھی غلطی کر رہے ہیں، جو بھی جتنی بھی غلطی کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو دھوکے میں لے رہے ہیں۔ خیر، اس آیت پر آئیے، اس آیت کی تفسیر کو جانے سے پہلے تھوڑا ان لوگوں کو سائلنٹ کرا دیجئے۔ ہاں، یہ آیت سبب نزول کا معنی کیا؟ کیوں، کب اتری یہ آیت، کب اتری؟ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب مکہ فتح ہوا، کب فتح ہوا مکہ؟ 8 ہجری میں۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وعدہ کیا، کیا؟ فارس، روم کی بادشاہت تم کو ملنے والی ہے۔ فارس بولے تو عراق، ایران، افغانستان کا ایک حصہ، یہ سب فارس۔ روم کیا ہے؟ سیریا، جارڈن، ایجپٹ، یہ سب جو بادشاہت ہے، حضور ہیں مکے میں۔ اور یہ بڑے بڑے دو، اس زمانے کے رشیا اور امریکہ، اس زمانے کے چائنا اور امریکہ، یہ دو بڑے بڑے حکم حضور فتح مکہ میں کہہ رہے ہیں، فارس اور روم کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضور نے کہا آ گئی۔ جب حضور نے یہ بات کہی تو منافقوں نے اور یہودیوں نے کہا ہی ہاتا، کیا دور کی بات ہے یہ، من این لمحمد ملک فارسی والروم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیسے فارس اور روم کی حکومت آ جائے گی؟ ایمان دیکھو، میں کیا بولا، میرا ایمان کیا ہے؟ اللہ چاہے آج، اگر چاہے
غازی بھائی کو ہندوستان کا بادشاہ بنانا چاہے، لمحے کے لیے مجھے ڈاؤٹ نہیں، اللہ بنا دے گا۔ کیسا بنائے گا؟ اللہ مجھے بنا دیا انسان تو ان کو بادشاہ بنانا مشکل کا بنا دے گا۔ یہ ایمان ہونا، ایمان رکھ کر دیکھیے کیسے کام بنتے ہمارے۔ تو کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گا؟ ہم اعز و امنع من ذالک، وہ زیادہ طاقت والے ہیں اور زیادہ حفاظت میں ہیں وہ لوگ۔ الم یکفی محمدن مکہ والمدینہ، کیا ان کو مکہ اور مدینہ کافی نہیں ہے؟ حتی طمع فی ملک فارس و روم، یہاں کے یہ امید کر کر بیٹھے ہیں فارس اور روم کی حکومت کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ان سے کہہ دو اے حبیب، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ ایک اور وجہ سبب نزول اس کا کیا ہے؟ خندق کی جنگ۔ کب ہوئی خندق کی جنگ؟ خندق کی جنگ کب ہوئی؟ پہلی میں ہجرت ہوئی، دوسری میں بدر ہوئی، تیسری میں احد ہوئی، چوتھی میں نذیر کو نکالا گیا، پانچویں میں خندق کی جنگ ہوئی۔ خندق کی جنگ میں کیا ہوا؟ زیادہ مشرکین حملہ کیے مدینے پر۔ حضور مشورہ کرے کہ مدینے، یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ مدینے کو ہڑپ لینا، مدینے کو اندر آ کر نقصان پہنچانا۔ حضور مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے، کیا ہم باہر جا کر، جیسا احد میں گئے تھے، باہر جا کر لڑیں گے؟ تو سلمان فارسی، فارسی کیوں کہتے ہیں؟ اس بستی کا نام فارس ہے، وہاں کے رہنے والے وہاں سے آئے تھے اور یہاں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہماری بستی کی ایک عادت ہے، جب ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے، دشمن آ جائے تو ہم بڑا گڑھا کھود لیتے ہیں کہ کوئی دشمن اندر نہیں آ سکے، گڑھے کے پیچھے سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم مکے مدینے کے اطراف گڑھا کھود لیں؟ اور گڑھا کتنا ہوگا کہ گھوڑا چھلانگ مار کر نہیں آنا، اتنا بڑا گڑھا کھودنا۔ حضور نے اس رائے کو مان لیا، یعنی جہاں سے بھی اندر آ سکتے ہیں وہاں گڑھا رہے گا، اور دوسری جگہ کھجور کے درخت رہیں گے، وہاں سے فوج آنا مشکل ہے، اور ادھر ایسی زمین ہے جہاں پر گھوڑے کے پیر نہیں جمیں گے، اور پیچھے بنو قریظہ ایک یہودی کا ایک قبیلہ، وہ لوگ حضور کے ساتھ معاہدے میں ہیں، تو اب اندر آ نہیں سکتے، گڑھا کھودنا۔ وہ لوگ نکل گئے، وہ لوگ آنے سے پہلے گڑھا کھودنا۔ گڑھا کھودنے کے لیے شاول جیسی بھی کچھ نہیں، انسان کھودنا، اور کم لوگ ہیں، 10 لوگ اتنا بڑا بڑا جگہ لے کر کھود رہے ہیں، اور اتنی رات دن کام کر رہے تھے کہ 3 دن گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ سارے صحابہ لگ گئے، اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور مٹی اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے سینے مبارک پر جو بال موئے مبارک تھے، وہ بال غبار آلود ہو جاتے تھے، مٹی اس پر رہتی تھی، اور بھوک کی شدت سے حضور اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ہماری کیا کوشش ہے دین کے خاطر، پورا سیٹ ہو کو آیا تو دین کا ایک کام کریں گے۔ محمد مصطفیٰ، اچھا بھائی، حضور کو کیا ضرورت تھی وہ کرنے کی؟ میں پوچھ رہا ہوں حافظ صاحب، حضور کو ضرورت تھی کرنے کی؟ معراج پر لے کر جانے والا اللہ ان کی انگلی پانی میں ڈال دیں گے تو نہریں بہہ جاتی تھیں، ہاں، وہ اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، حضور انگلی سے اشارہ کرتے گڑھا کھود لیتے۔ کیوں کیے حضور؟ دین کے خاطر محنت کرنا سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا کیے؟ اپنے اپنے دلوں سے پوچھیں، ہم نے اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے کیا محنت کی؟ کتنی نیندیں ہماری گئیں، کتنے قربانیاں ہماری ہوئی ہیں۔ قربانی کے بغیر دین نہیں کھڑتا، قربانی کے بغیر دین نہیں کھڑتا، آسانی سے دین نہیں بنتا، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ گڑھا کھود رہے ہیں، ایک
جگہ ایسی تھی کہ پتھریلی زمین آ گئی اور ایک بڑا پتھر تھا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو ساتھیوں نے حضرت وہ جو جماعت تھی، حضرت سلمان فارسی تھے اس میں، تو حضرت سلمان فارسی سے کہا جا کر رسول اللہ سے کہیں کہ یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے. کیا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہتھوڑا لیتے ہیں ہاتھ میں. کیا منظر تھا ہوگا وہ کیا آنکھیں ہوں گی جو منظر دیکھی. ہتھوڑا اٹھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے ایک پتھر پر لگاتے ہیں. یہاں ایسا لگتا ہے کہ چنگاری ایسی برستی ہے کہ وہاں کی جگہ روشن ہو جاتی ہے. مار کر حضور کہتے ہیں اللہ اکبر. پھر ایک زور سے مار لگاتے ہیں، پھر چنگاری ایسی آتی ہے کہ جگہ چمک جاتی ہے. حضور کہتے ہیں اللہ اکبر. پھر تیسری مرتبہ حضور جب مارتے ہیں، وہ جو پتھر تھا پاش پاش ہو کر ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے حضور کی طاقت. اگر معجزہ ہوتا تو اشارے سے بتا دیتے. ہتھوڑا اٹھا کر مار رہے ہیں تو حضور کی طاقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہا اور اس طرح چمکا روشنی، کیا وجہ ہے؟ جب میں پہلی بار پتھر پر مارا تو جبرائیل نے مجھے، حضور فرماتے ہیں جب پہلی بار مارا تو مجھے خوشخبری دی گئی کہ فارس جو ملک ہے وہ میرے ہاتھ میں آنے والا ہے، اور مجھے فارس کے سفید محل نظر آنے لگے اس روشنی میں. یہ ہے حضور کی آنکھ. پھر جب میں دوسرا ہتھوڑا لگایا تو مجھے خوشخبری دی گئی کہ روم کی جو بادشاہت ہے وہ مجھے ملنے والی ہے، اور روم کے لال محل مجھے نظر آ گئے. ابھی جو تیسرا مار میں مارا تو مجھے خوشخبری دی گئی صنعاء یعنی یمن کا جو پائے تخت ہے، کیپٹل ہے، وہاں کے دروازے مجھے نظر آئے. یہ سن کر سلمان الفارسی کے بارے میں انصار صحابہ نے کہا سلمان ہم میں سے ہے. وہ تو فارسی ہے نا، سلمان منا. مہاجرین نے کہا نہ، سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں. حضور نے کہا لا بل سلمان منا من اہل بیت، سلمان اہل بیت میں سے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی امید کرتا کہ کاش میں سلمان ہوتا. عمر فاروق ہیں. اس وقت منافق کھڑا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی جماعت ہنسنے لگے. کیا دھوکہ دے رہے ہیں دیکھو محمد ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ ڈر کر مکے والوں کو یہ باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ فارس، روم، صنعاء کی حکومت ان کے پاس آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کہنے کو کہا قل اے اللہ مالک الملک، تو ہے بادشاہت کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو کیوں بادشاہ بنایا؟ حدیث میں حضور فرماتے ہیں لوگ مختص کا معنی یہ ہے کہ لوگ کیسے رہیں گے ان کے بادشاہ بھی ویسے ہی آئیں گے. لوگ اگر اچھے ہیں بادشاہ اچھا، لوگ اگر گندے تو بادشاہ گندا. حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر، حجاج بن یوسف سے لوگوں نے کہا، ٹیڑے لوگوں نے، کیا تم حضرت عمر کے جیسی خلافت نہیں کر سکتے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا تم ابو ذر کے جیسے بن جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عمر کے جیسا بن جاؤں گا. مانا کیا؟ وہ ابو ذر تھے تو ان کا خلیفہ عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم یہ ہو تو تمہارا خلیفہ ایسا ہے. تو ظالم جب بھی، حضور فرماتے ہیں جب بھی ظالم حکمران بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیڑے ہو گئے. جو ہی ہم سدھریں گے اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ہٹا دے گا. تھوڑا سدھرے
300 سے 240 ہو گیا. ابھی ذرہ وہ اس کا ہٹنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور سدھریں گے 240 سے 40 پر آ کر بیٹھے گا انشاءاللہ. کیا گندے تھے، ابھی ذرہ سدھر جانا تھا. سی کورونا کی مار پڑ کر 240 تک لے کو آ گئے. اس کا نہیں ہے وہ، اس کا بیٹھنا، اس کا اترنا ہمارے کرتوت اور ہماری نیکیوں پر ہے. تو اللہ ظالم کو بھی بادشاہ بناتا ہے ہم کو سدھارنے کے لیے. اور یہاں لفظ دیکھیے، تؤتی الملک، آتا یوتی، دینا. لینے کو کیا کہتے ہیں؟ تأخذو. یہاں تنزعو کہہ رہا ہے اللہ، کھینچتا ہے. مطلب کیا؟ جو بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا. ایک بیماری ہے. کبھی بھی پوزیشن کی خواہش نہ کریں، کبھی بھی. ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. ابھی یہ کرسی چھوڑ ڈال سکتے؟ کیا ہے کرسی میں تھکو آ کو تفسیر کرنا. وہ مسجد کا سیکریٹری ہوں میں متولی ہوں، میں وہ مدرسے کا پرنسپل ہوں، میں وہ وٹا چھیلالر ہوں. ہو یہ کرسیاں بڑے مزے کے کرسیاں. کبھی خواہش نہیں کرنا کرسی کی، کبھی نہیں کرنا، نہیں. اور بیوی بچوں میں بھی جا کر وہ اپنا یہ نہیں بتانا وہاں ہمارے ابا ہی نا، وہاں کے یہ نہیں. بیوی ہی ہمارے جہنم کو لے کر جانے کا بن جائے گی راز. کبھی نہ کریں. اللہ آپ کو اگر بنا دے، دلی کے جامعہ مسجد کا سیکریٹری بنا دے متین کو، کبھی جا کو بیوی سے فخر سے بولو نکو میں دلی کی جامعہ مسجد کا سیکریٹری نہیں بولو. بیوی اس میں مزہ لینا شروع کر لے گی. جب اللہ کے کام اللہ جس سے کرانا تب کراتا، آج مجھ سے لے گا کل تم سے لے گا. اب وہ بیوی جب مزہ لینا شروع کر لیتی تب ان کو چھوڑنے ہوتا نہیں. انہوں چھوڑے تو بھی بیوی چھوڑتی نہیں. اللہ بچانا. تو کبھی بھی یہ کرسیوں کا مزہ لینا نہیں، ذمہ داری ذہن میں رہنا. جسے ذمہ داری ذہن میں رہتی، میں ویسی مجلساں بھی دیکھا ہوں. میں کون بنتا؟ چھیلالر وینڈا حضرت جمالیہ میں ہوا، جمالیہ ایسوسی ایشن کا چھیلالر کون بننا. کوئی آگے نہیں آ رہا ہے، ایک دوسرے کو ڈکل رہے ہیں. وینا 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 کھینچ کر کسی کو بٹھائے. اتنا سینو نہ سینو یو نیرو ملی انٹے. اسے بولتے ہیں جو ذمہ داری کو دیکھتا ہے وہ پوزیشن پر نہیں آئے گا. جو کاما دوسرے سے لے کو خالی سین ڈالنے کا رہتا، دیکھو غارت ہو جاتی. وہ جگہ جہاں ایسے لوگ پوزیشن پر آ جاتے وہ ڈیولپمنٹ سے محروم ہو جاتی. اچھے کام روک دیتے، شیطان بن جاتے، ہر کام کو شیطان بن جاتے. اللہ بچانا. تو اب ان سے نکالنا، چھوڑتے نہیں بادشاہ بننے کے بعد وہ کام کرتے. اب مر جاتا نہیں، تو مر کے بعد میرے بیٹے کو بٹھا کو چلے جاتا ہوں، بیٹے کے بعد پوترے کو بٹھا کو چلے جاتا ہوں. اتنا کرسی سے خواہش آ جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بٹھائیے، یہ بہت نیک ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ. حضرت عمر نے کہا ضرورت نہیں، اس چیز کی یہ جو ذمہ داری ہے اس کا سوال میرے خاندان کا ایک آدمی دیا تو بس ہے، باقی لوگاں اس میں پھنسنے کی ضرورت نہیں. سوال ہوگا کیسا خلافت کرے. اور ان کا خلافت کا کام جو تھا، ایک وقت حضرت علی ان کو دیکھتے ہیں دھوپ میں فاروق اعظم جا رہے ہیں. حضرت علی پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ ایک اونٹ بیت المال کا گم گیا، کسی اور کو بھیج دیتے آپ. اگر وہ اونٹ نہیں آیا تو کسی اور سے اللہ سوال نہیں پوچھے گا، مجھ سے سوال پوچھے گا. تو حضرت علی کہتے ہیں آپ خلافت ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ بننا نہیں چاہے گا. کبھی بھی پوزیشن، بار بار میں کہہ رہا ہوں، پوزیشن نہیں. لوگ آئیں گے تعریف کریں گے آپ کی، کیا اچھے ہی نہ، نہیں، یہ تعریف ہم کو جہنم میں لے کر جائے گی. کبھی پوزیشن کی خواہش نہ کریں، ذمہ داری کی خواہش کریں. ایوری ٹائم ہیو یور ریسپانسبلٹی ان یور مائنڈ. کئی گناہوں سے بچ جائیں گے. میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟
میرے بچوں کی ذمہ داریاں میں ادا کر دیا کیا، میں وہ ادا کر دیا. اب اتنا آپ لوگ تعریف کرتے نا، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک اللہ کا شکر ہوتا، میں میرے بچوں کے لیے کمانا ہے، اسکول کی فیس بنے بعد مجھے خوشی ہوتی. ہاں میری ذمہ داری میں ادا کر دیا. یہ تعریفیں لے کر میں کیا کروں؟ سمجھ میں آئے؟ وہ تنزع الملک، اللہ کھینچ کر نکالتا ہے، کیونکہ یہ لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے. ہوتا ہم نہ تو 5 سال میں دکھتا، کارا میں الگ جھنڈے ہلتے رہتے، الگ فوٹو رہتی. اب ایک 5 سال کے بعد اور ایک فوٹو رہتی، الگ رہتی. انہوں کہاں رہتے معلوم نہیں، پاڑا پاڑی کہاں بیٹھے ہی معلوم نہیں. پھر جب آنگا انہوں آ کو بیٹھ جائیں گے، انہوں کہاں گئے معلوم نہیں ہوگا. ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. بھائی اس کے پاس حکومت رہتی، لیکن کس طرح نکلتا ہے، الیکشن آتا ایک ہاتھ میں چلے جاتی سب کچھ حکومت. وَتَنزِعُ الْمِلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. عزت دوسروں کے پاس طلب نہ کریں، نہ کریں، عزت کی خواہش بھی نہ کریں. اللہ کے وفادار ہو کر رہیں. اللہ کے وفادار کیسے ہوں گے؟ حضور کے وفادار ہوں گے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، شاید علامہ اقبال ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے ہو گئے تو وہ جو عزت آتی ہے وہ اصلی عزت ہے. وہ عزت کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے. ہم لوگوں سے بول کر وہاں اپنا نام بڑا نام ڈال کر، اس کا نام چھوٹا نام ڈال کر، منڈی ہماری لگا کر، وہ کر کر، یہ کر کر جو عزت آتی ہے، یہ عزت رہتی نہیں ہے. نام صرف ہم سمجھتے ہیں کہ عزت ملی، یہ عزت نہیں ملتی ہے. اصل عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور عزت ملنے کے بعد اگر ہم ذلیل کام کریں گے تو ذلیل کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. اور ساری اچھائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے. انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایک آیت، ہو گیا وقت، انشاءاللہ ایک آیت ہے جس کے لیے وقت چاہیے، تو آئندہ مجلس میں اس آیت کو ہم آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.